اسلام میں آئی وی ایف اور آئی یو آئی کا کیا حکم ہے؟ مستند فتوے اور شرعی رہنمائی کی نظر میں ہم اس مسئلے کو دیکھیں گے۔ السلام علیکم ویئرز، دس از می ڈاکٹر عبیرہ علی، آئی ایم اے گائناکالوجسٹ، اور آج میں آپ کے ساتھ ایک انتہائی اہم اور سینسیٹیو ٹاپک پر بات کروں گی کہ کیا اسلام میں آئی وی ایف اور آئی یو آئی جائز ہیں؟ بہت سارے ہسبینڈ وائف بانجھ پن یا حمل نہ ٹھہرنے کے مسائل کا سامنا کرتے ہیں اور جدید میڈیکل طریقے جیسے کہ آئی وی ایف اور آئی یو آئی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ آئیے قرآن اور سنت اور اوتھینٹک فقہی آراء کے مطابق ہم اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آئی وی ایف اور آئی یو آئی کیا ہوتا ہے۔ آئی یو آئی ایک اسپیشل طریقہ کار ہے جس میں ہسبینڈ کے جو سپرم ہوتے ہیں ان کو خاص طریقے سے تیار کر کے فیمیل کی یوٹرس کے اندر داخل کیا جاتا ہے تاکہ پریگننسی کے چانسز بڑھ سکے۔ اور آئی وی ایف میں ہم وائف کے ایگز لیتے ہیں اور ہسبینڈ کے سپرم لیتے ہیں، لیب میں ان کو فرٹیلائز کروایا جاتا ہے، ایمبریو بنایا جاتا ہے اور اس ایمبریو کو بعد میں یوٹرس کی اندر جو ہے وہ منتقل کیا جاتا ہے۔ تو یہ دو طریقہ کار ہیں جو کہ بہت ہی اوتھینٹک فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹس ہیں اور ان کے اچھے سکسیس ریٹس ہیں۔ تو اسلام کا بنیادی اصول، اسلام بیسیکلی جو ہے نا وہ نسب کی حفاظت کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہے، اس لیے علماء کرام نے جو اصول مقرر کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر سپرم ہسبینڈ کا ہی ہو اور ایگ جو ہے وہ وائف کا ہی ہو اور حمل بھی وائف کی یوٹرس کے اندر ہی ٹھہرایا جائے تو آئی وی ایف اور آئی یو آئی اصولی طور پر جائز ہیں، بشرط یہ کہ نکاح برقرار ہو۔ کچھ شرائط ہیں جس کے ساتھ آئی وی ایف اور آئی یو آئی جائز ہوتا ہے۔ نمبر 1 پہ یہ کہ ہسبینڈ اور وائف کا شرعی نکاح موجود ہو۔ علاج کے وقت ہسبینڈ وائف کا نکاح برقرار ہونا ضروری ہے۔ طلاق کے بعد یا ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد اگر آپ نے فریز کیے ہوئے ہیں سپرم یا ایمبریو، ان کا استعمال جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 پہ یہ کہ سپرم صرف ہسبینڈ کا ہی ہونا چاہیے، کسی بھی غیر مرد کے سپرم کا استعمال اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے، یعنی کہ ڈونر سپرمز کا استعمال ناجائز ہے۔ اور نمبر 3 پہ یہ کہ ایگ بھی صرف وائف کا ہی ہو، کسی دوسری عورت کے ایگز کا استعمال بھی ناجائز قرار دیا گیا ہے، یعنی ڈونر ایگز جو ہیں ان کے ساتھ بھی آئی یو آئی اور آئی وی ایف بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 4 پہ ہے کہ یوٹرس بھی بیوی کا ہی ہو، یعنی کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے سروگیسی، یعنی کہ کسی دوسری عورت کے یوٹرس میں ایمبریو رکھنا جو کہ علماء کے نزدیک ناجائز ہے۔ اور نمبر 5 پہ یہ ہے کہ اختلاط نسب سے مکمل حفاظت، لیبارٹری میں سپرم، ایگز اور ایمبریوز کی پراپر آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے اور پراپر پریزرویشن کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ مکسنگ نہ ہو اور کسی قسم کی چینجنگ نہ ہو، کسی کا سپرم جو ہے وہ کسی اور فیمیل کے ایگ کے ساتھ نہ مل جائے، یعنی کہ ان کو پراپر لیبلنگ ہونی چاہیے اور ان کو سیپریٹ رکھنا چاہیے، اور اگر ایسا ہے تو اس کے ساتھ آئی یو آئی اور آئی وی ایف جائز ہیں۔ کن صورتوں میں آئی وی ایف یا آئی یو آئی حرام ہو جاتا ہے؟ اگر سپرم ڈونر کا ہو، اگر ایگ کسی دوسری عورت کا ہو، یا پھر ایمبریو کو کسی سروگیٹ مدر کے اندر امپلانٹ کیا جائے، یا پھر آپ کا نکاح ختم ہو گیا ہے اس کے بعد ایمبریو کا استعمال کیا جائے، یا ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد آپ نے فروزن ایمبریو یا فروزن سپرم کا استعمال کیا ہے، تو یہ طریقے ناجائز شمار ہوتے ہیں کیونکہ اس سے نسب میں اختلاط پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسلامی فقہ اکیڈمی کا یہ فیصلہ ہے کہ ان شرائط کے ساتھ ساتھ آئی یو آئی اور آئی وی ایف بالکل صحیح ہیں، یعنی کہ شوہر کے سپرم اور بیوی کے انڈے سے بننے والا ایمبریو اگر بیوی کی یوٹرس میں منتقل کیا جائے تو یہ جائز ہے، جبکہ تیسرے فرد کی شمولیت کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے۔ بانجھ پن کی صورت میں اسلامی رہنمائی، اسلام آپ کو علاج کروانے کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے علاج کرواؤ کیونکہ اللہ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کا علاج بھی پیدا فرمایا ہے، لہٰذا بانجھ پن کا علاج کروانا، آئی وی ایف یا آئی یو آئی کروانا جائز ہو سکتا ہے اگر یہ جو شرعی شرائط میں آپ کو بتا چکی ہوں ان کو فالو کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو دعا کی، استغفار کی اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کی بھی بہت ضرورت ہے۔
تو امپورٹنٹ میسیج یہ ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے, جسے چاہے بیٹے عطا فرماتا ہے, اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے. اس لیے علاج کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا بھی ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے. تو جو شرائط آپ کو بتائی گئی ہیں ان کے ساتھ اگر IUI یا IVF کیا جاتا ہے تو یہ بالکل سیف ہے, بالکل جائز ہے. آئی ہوپ آپ کے مائنڈ میں بہت سے شکوک و شبہات ان فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹس کے بارے میں وہ ختم ہو گئے ہوں گے. ویڈیو اگر آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو تو اس کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.